انسان کو کس طرح کی اولاد کی دعا کرنی چاہیے اور اچھی اولاد کی پہچان کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے 102 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اور جب آزر نے ابراہیم کو نکال دیا تو بولے میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ عنقریب ہی مجھے روبراہ کر دے گا۔ پھر عرض کی پروردگارا مجھے ایک نیکوکار فرزند عنایت فرما، اور ہم نے ان کو ایک بڑے نرم دل لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ پھر جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا تو ایک دفعہ ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں خود تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بھی غور کرو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو بے تعامل کیجیے، اگر خدا نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ اب آئیے سورہ صافات کی ان آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے خدا کی طرف جانے سے مراد عبادت اور کوشش کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ جی ہاں، ہر کام کی اہمیت اس مقصد سے ہوتی ہے جس کے لیے عمل انجام دیا جاتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 میں جناب ابراہیم اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں سے ملحق ہو جائیں، اور اب اس آیت میں نیک اولاد مانگ رہے ہیں۔ تمام انبیاء میں صرف جناب ابراہیم اور اسماعیل کو ہی حلیم کہا گیا ہے۔ ان ابراہیم لعواہ حلیم، سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ بغلام حلیم۔ قرآن مجید میں متعدد خواب بیان ہوئے ہیں جن کا بیداری میں پورا ہونا روح کے استقلال اور اس کے غیب سے رابطے کی علامت ہے۔ من جملہ الف جناب یوسف کا خواب جس میں انہیں 11 ستارے اور چاند و سورج ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ بے مصر کے بادشاہ کا خواب جس میں 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ جیم مصر کے قیدیوں کا خواب جس کی تعبیر جناب یوسف نے بتائی۔ دال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب کہ مسلمان مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ ہے جناب ابراہیم کا خواب کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سورہ صافات کی ان آیات میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ والے کبھی نا امید نہیں ہوتے بلکہ اللہ پر بھروسے اور توجہ کے ذریعے راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی ربوبیت راہ کھلنے کا سبب ہے۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں قدم اٹھائیں اور اس کے لطف پر یقین رکھیں۔ سیاحدین، حرکت آپ کی، برکت اللہ کی۔ نمبر 4، نیک اولاد اللہ کا ہدیہ ہے اور انبیاء بھی نیک اولاد کی دعا کرتے تھے۔ نمبر 5، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، دوسری چیزیں معیار نہیں ہیں۔ نمبر 6، نیک اولاد اللہ کی جانب خانوادے کے بڑھنے میں سب سے بہترین مددگار ہے۔
نمبر 7، اچھی اولاد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے کام اور کوشش میں مدد کرے۔ نمبر 8، انبیاء کا خواب دوسروں کے خواب سے جدا ہوتا ہے، خاص طور سے جب کئی بار خواب آئے۔ ارا فی المنام، انبیاء کا خواب ایک طرح کی وحی ہے، روایتوں میں بھی آیا ہے رؤی الانبیاء وحی، تفسیر برہان۔ نمبر 9، گھر میں باپ کو بچوں کے ساتھ احترام اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 10، اللہ کی راہ میں ضروری ہے کہ ہر اس چیز سے دل اٹھا لیں جسے ہم چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی۔ وہ بیٹا کہ جس کا انتظار تقریباً 1 صدی تک کیا تھا اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگا تھا، اب جب وہ بڑا ہو گیا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بن گیا ہے تو اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نمبر 11، اپنے بچوں کے کمال اور ان کی شخصیت بنانے کے لیے خود ان سے مشورہ کریں اور ان کی رائے پوچھیں۔ نمبر 12، لوگ کتنا آمادہ ہیں یہ جاننے کے لیے ان کی رائے لینا فائدہ مند ہوتا ہے، چاہے واضح اور مسلم چیز ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو۔ جناب ابراہیم کو اپنی ذمہ داری میں شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس بات کو اسماعیل کے سامنے بیان کیا۔ نمبر 13، مومن اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے بہانہ نہیں لاتا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جناب اسماعیل اپنے والد سے کہہ سکتے تھے کہ الف، یہ تو خواب ہے، بیداری نہیں ہے۔ بے، بیٹے کو قتل کرنا حرام ہے۔ جیم، حکم کا مطلب فوراً انجام دینا نہیں ہوتا، کچھ دن صبر کر لیں۔ دال، حکم ارشادی ہے، مولوی نہیں، یہ تو بس ایک توصیہ ہے، واجب نہیں ہے۔ نمبر 14، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو الہی کاموں کو انجام دینے کی تشویق دلائیں۔ نمبر 15، اعمال انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جناب اسماعیل نے یہ نہیں کہا اذبحنی اقتلنی کہ باپ کے لیے سخت ہو، بلکہ یہ کہا افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے اسے انجام دیں۔ نمبر 16، ذمہ داری پر عمل کرنے کے لیے صبر اور استقلال کی ضرورت ہوتی ہے اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نمبر 17، صبر نیک لوگوں کی خاصیت ہے۔ نمبر 18، جناب اسماعیل کا صبر اللہ کا ان سے وہی علم کا وعدہ ہے۔ نمبر 19، اپنے کمالات کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی جانب سے نہ سمجھیں۔ نمبر 20، اپنے کاموں کے لیے انشاءاللہ کہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انسان کو نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی نیک اولاد کی دعا کی تھی، اور نیک اولاد اللہ کا ہدیہ ہوتی ہے، اور اچھی اولاد کی پہچان یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے کام میں کوشش اور مدد کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔